الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ چار باتیں جس شخص کے اندر ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان باتوں میں سے کوئی ایک بات ہو تو اس کے اندر منافق کی ایک خصلت، ایک نشانی پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ وہ چار باتیں، ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ اذا حدث کذب، کہ جب بھی بات کرے تو کذب، جھوٹ بولے، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس کے اندر خیانت کرے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب کسی سے معاہدہ کرے، کسی چیز کا ایگریمنٹ کرے تو اس میں اس کی خلاف ورزی کرے، اور آخری بات ارشاد فرمائی کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب اس کا کسی سے جھگڑا ہو تو اس میں گالی دے۔ یہ چاروں باتیں انتہائی قابل غور ہیں، لیکن آخری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب اس کا کسی سے جھگڑا ہوتا ہے تو اس میں اس کے منہ سے گالیاں نکلتی ہیں۔ فرمایا کہ یہ منافق کی نشانی ہے، یعنی ہم اس کو منافق کہہ نہیں سکتے اپنی زبان سے، لیکن اسے خود غور کرنا چاہیے کہ اس کے اندر ایک ایسی نشانی پائی جا رہی ہے، ایسی بات پائی جا رہی ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی قرار دیا ہے۔ یہاں جو بہت زیادہ قابل غور بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اندر، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائے کہ جب اس کا جھگڑا ہو تو گالی دے۔ اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جب بندے کا کسی سے جھگڑا ہوتا ہے، اس کو غصہ آیا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا دماغ اپنے قابو میں نہیں رہتا، اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں رہتی، اور اس وقت اس کے منہ سے گالیاں نکلتی ہیں۔ تو ایسی حالت کے اندر گالی دینے والے کے لیے فرمایا کہ اس کے اندر منافق کی نشانی ہے۔ تو اس شخص کا عالم کیا ہوگا، اس کی حالت کیا ہوگی کہ جو جھگڑے کے بغیر بھی گالیاں دیتا ہو، جس کے منہ سے مذاق کے اندر، جس کے منہ سے عادت کے طور پر گالیاں نکلتی ہوں، اس کی خرابی کیسی ہوگی کہ جو گالیاں بکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان نے ارشاد فرمائے کہ وَلَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَاحِشًا، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ تو تکلف کے ساتھ کوئی غلط بات کرتے تھے، یعنی جس کو ہم گندی بات کہتے ہیں، فحش بات، نہ تو عادت کے طور پر آپ علیہ السلام کوئی ایسی بات کرتے تھے جو گندی ہو، اور نہ ہی تکلف کے ساتھ ایسی بات کرتے تھے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ، ان کی زبان پہ گالیاں جاری ہوتی ہیں، یعنی ان کے دن کی ابتدا، کسی سے ملاقات کی ابتدا ماں بہن کی گالیوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمیں تو یہ سکھایا گیا کہ السلام قبل الکلام، جب آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو کلام کرنے سے پہلے، گفتگو کرنے سے پہلے اسے سلام کریں۔ سلام کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا کہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ السلام علیکم، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی عزت، آپ کی جان، آپ کا مال میری طرف سے سلامتی کے اندر ہے۔ السلام علیکم کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو کہا کہ اب آپ میری طرف سے، آپ کی جان بھی محفوظ ہے، آپ کا مال بھی محفوظ ہے، آپ کی عزت بھی محفوظ ہے۔ یہ ہماری شریعت کا طریقہ کار ہے
جب کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے ہماری عام لوگوں کا وہ یہ ہوتا ہے کہ ابتدا ہوتی ہے تو پھر اور سناؤ آگے، پھر اس کے بعد ایک گالی ہوتی ہے، یعنی پہلا حملہ اس کی عزت پر ہوتا ہے۔ گالی دینے کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی کی عزت کے اندر کمی واقع کر دی۔ تو یہ ہماری تعلیمات ہیں کہ اپنی زبان کو ستھرا رکھیں، زبان سے گفتگو اچھی اور خوبصورت نکلنی چاہیے۔ ذرا سا تصور کریں، اب جدید دور ہے، اب گندی گندی گالیاں بک رہے ہوں اور کوئی موبائل کے اندر آپ کی گالیاں ریکارڈ کر لے، ریکارڈ کرنے کے بعد آپ کی تصویر لگائے اور ساتھ میں وہ گالیاں آپ کی لگا کر اس کو وائرل کر دے، سوشل میڈیا پہ چلا دے، فیس بک پہ لگا دے اس کو وہ، تو آپ تصور کریں کہ کتنا آپ کو فیل ہوگا۔ یہ چلیں اس کو چھوڑ دیں، یہی گالیاں ریکارڈ کر کر آپ بیٹھے ہوں اور آپ کے والد صاحب کے سامنے چلا دی جائیں کہ آپ کا بیٹا یہ گالیاں دے رہا ہے، آپ کے ٹیچر کے سامنے چلا دی جائیں، تو اول تو اس پہ غور کریں کہ جب ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ جس کے سامنے ہماری عزت ہو، جو ہمارے نزدیک ایسا شخص ہو کہ اس کے سامنے ہمارا عیب ظاہر نہ ہو، اس کے سامنے یہ بات پتہ چلے، تو ابھی بھی اللہ پاک جانتا ہے جو ہم کر رہے ہیں اسے دیکھ رہا ہے، لیکن قیامت کے دن تو اس کے سامنے یہ نامہ عمل سنانا ہوگا۔ تو جب اس کے سامنے ہم نامہ عمل سنائیں گے تو اس میں ماں بہن کی گالیاں ہوں، تو کیسے رب العزت کے سامنے یہ گالیاں سنائیں گے؟ تو اپنی زبان کو ہمیشہ ستھرا رکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں، گالیاں تکلف کے ساتھ بھی نہ ہوں، عادت کے طور پہ نہ ہوں۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جب گالیاں دینے والا جہنم کے اندر جائے گا تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلے گی کہ جہنمی اس کی بدبو کی وجہ سے پریشان ہو جائیں گے، جو فحش کلامی کرتا ہو، گندی باتیں کرتا ہو۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اچھی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔